السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 30 مارچ 2023 اور ہمارا یہاں جرمنی میں 8واں روزہ ہے۔ اللہ کے فضل سے موسم بھی زبردست ہے، ماحول بھی زبردست ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں مسجد پہنچ جائیں گے، فجر کی نماز اور پھر اس کے بعد درس، اور اگر بارش نہ رہی جو کہ اس وقت ہو رہی ہے پھر انشاءاللہ صبح کی سیر بھی کریں گے۔ ہم حسب معمول اپنی بچپن کی یادیں تازہ کر لیتے ہیں، اتنی دیر میں پھر ہماری مسجد آ جائے گی۔ صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ جو زمین پر آرام سے اور فروتنی سے اور تکبر کے بغیر چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے اور جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور جہالت کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ جاہلوں کے ساتھ الجھ نہیں پڑتے، ان کے ساتھ لڑتے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور برداشت کا مہینہ ہے، اور رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے بہترین سبق ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم روزے کے ذریعے سے اپنی قوت برداشت کو بڑھاتے ہیں، اور صبر کرنے کا جو موقع ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تمن پیدا فرمایا ہوا ہے، اس کو بھی روزے کے ذریعے سے جلا ملتی ہے۔ اور صبر کے بہت سے فوائد۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عباد الرحمن کی علامات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی علامت یہ بیان فرماتا ہے
یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر بڑے سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی بڑے اعتدال کے ساتھ بسر کرتے ہیں، یعنی نہ تو بے جا غضب اور تیزی سے کام لے کر اپنے مفوضہ فرائض کی ادائیگی سے غافل ہو جاتے ہیں، بلکہ جس طرح آسمان کا وجود زمینی قوتوں کے نشو و نما کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ان کا وجود لوگوں کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کا موجب بنتا ہے، ان کی تباہی اور بربادی کا موجب نہیں بنتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی حرکات سے جوش دلائیں اور کوئی جھگڑا اور فساد کھڑا کریں، تو طیش میں آ کر ناجائز اور اوچھے ہتھیاروں پر نہیں اترتے، بلکہ ایسی حالت میں بھی ان کی سلامتی ہی چاہتے ہیں، یعنی ایسے ذرائع استعمال میں لاتے ہیں جن سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس کو دبانے کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادری اس کی نہیں یا بہادر اس کو نہیں کہتے جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے۔ بہادر وہ ہے جسے جب غصہ آئے تو وہ اپنے غصے پہ قابو پا لے اور اپنے غصے کو روک لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بہت ہی ایمان افروز مثال ہے اس حوالے سے۔ جنگ خیبر میں آپ کا ایک یہودی جرنیل سے مقابلہ ہوا اور بہت شدید لڑائی ہوئی۔ وہ جرنیل بھی لڑائی میں مہارت رکھتا تھا، وہ حضرت علی کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا، حضرت علی اسے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا لیا اور اس کے سینے پہ چڑھ گئی، اور سینے پہ چڑھ کے جب تلوار لے کے اسے قتل کرنے لگے تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ کسی نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو میں خدا کی رضا کی خاطر لڑ رہا تھا، اور خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ وہ خدا کا دشمن تھا، اسے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی اس نے میرے منہ پر تھوکا تو اس میں میرا نفس آگے آ گیا، مجھے اس پہ شدید غصہ آیا اور مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میں اپنے اس غصے اور اپنے اس نفس کی وجہ سے اسے قتل نہ کر دوں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ پھر وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی عزیز اور پیارے کی موت کی حالت میں مسلمانوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، یعنی ہم خدا کا مال اور ملک ہیں، اسے اختیار ہے جب چاہے اپنا مال لے لے، اور اگر رونا ہو تو صرف آنکھوں سے آنسو بہانا جائز ہے، اور جو اس سے زیادہ کرے وہ شیطان سے ہے۔ پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ عنہ عزیز فرماتے ہیں، ایک نیکی صبر و تحمل ہے، صبر کے نتیجے میں بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے، صبر کی کمی کے باعث غلط فہمیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ہر اہل کو صبر اختیار کرنا چاہیے، دل خراش باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں بہت سے جھگڑوں کا حل ہو جاتا ہے، فیملی تنازعات
خواہ وہ خاوند اور بیوی کے درمیان ہوں یا بھائیوں کے درمیان ہوں، یہ سب بچگانہ تنازعات ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں طوفان بے تمیزی ہے، قتل عام ہو رہے ہیں اور قومیں دوسری قوموں پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ بے صبری کا ہی نتیجہ ہے۔ دنیا تباہی کے دہانے پر ہے۔ احمدیوں کو دنیا کو بچانا ہوگا۔ اس لحاظ سے صبر و برداشت کی عادت کو اس انداز سے اختیار کرنا ہوگا کہ ہر احمدی میدان میں صبر و برداشت کا نمونہ